جی، جڑواں کی اگلی 2 ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں، یعنی کہ 17 اور 18 ایپیسوڈ۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو رکشی ہے اور منور جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ کتنا مطلب جتنا یہ سمجھتی ہے کہ بہت خوددار ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایون اپنے گھر چلانے کے لیے بھی اب پیسے کسی سے مانگ رہے ہیں، اور یہ کس قدر بیوقوف ہے، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتی ہے۔ اس کی ماں کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ وہ گھر کے پیسے بھی اس کو بھیج رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات کو ہم نے دیکھا سارہ کی والدہ سن رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عادل نے جسے کام پہ لگایا ہوا ہے، یعنی کہ فون نمبر کے دیکھے کہ اس کے اندر کس قسم کے میسیجز تھے۔ اب اس کے دوست کو یہ بات تو پتہ لگ گئی ہے کہ یہ دونوں نمبر جو سے ہیں وہ رکشی کے استعمال میں تھے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے اس کا دوست کہ یہ کیونکہ زیادہ جو ہے جذباتی ہے، تو گھر میں کوئی مس کریٹ نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، تو اس لیے وہ اپنے دوست کو نہیں بتا رہا، اور یہی بتا رہا ہے کہ ابھی تک ریکارڈ نہیں اس نے ریکور کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مظہر صاحب ہیں ہمیشہ کی طرح اپنی دوسری مسز یعنی کہ سارہ کی والدہ کو غصہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے جو دکھڑے ہیں وہ اس کے سامنے روتے ہیں، اور اپنے بھانجے کے سامنے بھی دکھڑا رو رہے ہیں، اور وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہ سارہ کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی فون سے دکھاتے ہیں کہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ زارا اصل میں تو بات کرتی ہے، اور زارا کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی کانفیڈنس والی ہے، تو عادل بڑا حیران ہوتا ہے کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جو اس کے فیس ایکسپریشن تھے وہ دیکھنے والے تھے، اور یہ کہ وہ اپنے فادر کے کمزوری کو سمجھتے ہوئے اپنے جو اس کا بھائی ہے جو فوت ہو چکے ہے قاسم، اس کے قسم دے کے اپنے فادر سے کہتی ہے کہ ایک ہفتہ مجھے اور دیں، لیکن وہ کہتی ہے لاشیں گرائیں گے، لیکن اس کے فادر اس طرح سے حیران نہیں ہوتے جس بات پہ ان کو اتنا حیران ہونا چاہیے تھا کہ کن لاشوں کا وہ ذکر کری ہے کہ میں آؤں گی اور پھر لاشیں گراؤں گی۔ بہرحال یہ عجیب سا کچھ دکھایا، اور فادر کو اتنا حیران نہیں ہوئے جتنا کہ ان کو حیران ہونا چاہیے تھا، اور بیٹی کو ڈانٹنا یا غصہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رونا، اور انہوں نے اپنے بازو پکڑے ہوئے ہیں جیسے ان کے دل میں درد ہوتا ہے، اور مطلب صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ اس لیے دکھا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہے جو اس کی ماں ہے سارہ کی کہ میں اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا ان کے دکھ کو کم کروں، اور میں انہیں سمجھاؤں کہ اصل میں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے اپنی بہن کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ وہ پچھلے تمام ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پڑھتے ہیں، اور اپنی بھانجی کے بھی قصیدے پڑھے ہوتے ہیں آج تو۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو دونوں بہنیں ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پلان یہ کیا ہوا ہے زارا نے کہ سارہ کو یہاں رکھ کے جائے گی اور خود وہ اس کے گھر جائے گی، اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی ٹریننگ کر رہی ہے، اور اسے پوچھتی رہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اب یہ اس طرح سے کیسے کرو گی، اسے سمجھا رہی ہے، اسے سکھا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا دونوں آپس میں جو ہیبٹ وائز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ ہیں، اور اسی طریقے سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ عادل بڑا حیران ہے کہ وہ اس نے سارہ کے اندر اتنا کانفیڈنس کیسے آ گیا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس کا سوچنا بنتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اب اس کے لیے جگہ ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ زارا اس کی ہیروئن بنے گی، سارہ نہیں ہوگی، سارہ سرمد کی ہوگی، کیونکہ ہم بار بار دیکھتے ہیں جو سارہ ہے زارا ہے، اس کی جو ماں مطلب سرمد کی جو امی ہے وہ کہتی ہیں مجھے لڑکی شیر نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، تو وہ سرمد بھی اسی طرح چاہتا ہے، کہتا ہے تم کیا ہر وقت اپنے آپ کو شیر شیر کہتی ہو، تو اس لیے جب وہ دیکھے گا کہ سارہ کے اندر ظاہر ہے وہ زارا والی بات نہیں ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کو پسند کریں گے، اور پھر یہی اس کی ہیروئن بنے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو سارہ کی والدہ ہیں وہ عادل سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کی پیچھے کھڑے ہو کے بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ یہی بات آنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے، اور یہ کس طرح سے غلط سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کو، جبکہ ان کی بیٹی غلط نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے سن تو لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی تو ان کے اوپر ان کی آنکھوں اور دماغ پہ پٹی پڑی ہوئی ہے، تو انہیں ظاہر ابھی تو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ایسا کوئی دھوکہ نہ کھا لیں جو ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم نے یہ بھی جو سین دیکھا کہ زارا کی والدہ پریشان ہے کہ بیٹی میں کچھ تبدیلیاں نوٹس کریں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کا آبزرو کرنا بنتا بھی ہے، اور نانا ابو نے بھی کہا کہ ہاں کل اس نے مجھے چائے بنا کے دی، تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی بھابھی کی کال آتی ہے، وہ یہی کچھ بتا رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمیشہ سے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی مامی اسے پسند نہیں کرتی زارا، کیونکہ وہ بہت بولڈ ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی بھی ٹائم پر ان کا بیٹا بھی اس کی وجہ سے کسی مشکل میں آ سکتا ہے،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بہنیں، ان کی جو زارا ہے وہ بہت خوش ہے کہ اسے اس کی ایک بہن مل گئی ہے، ظاہر ہے وہ تو خوش ہوگی، وہ اکیلی جو تھی۔ سارا کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہے، لیکن بہرحال زارا سارا کی ٹریننگ کر رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے وہ جو ایک ہی گھر میں رہنے کے ساتھ ایک دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ چلاک ماں اور بیٹیاں ہیں کس قدر چلاکی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور بھائی کے اور ماموں کے آنکھوں پہ انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ کس طرح سے ملنے جاتی ہے، ماں اس کا پردہ رکھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو اس کے کوئی خواب جو آتے ہیں وہ بہت برے خواب جو ہوتے ہیں، ظاہر وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کے بعد اس کو یہی کچھ آئیں گے، اور وہ ایسا ہی کچھ ہوئے گا اس کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ اس کی آواز اور اس کے گھر میں، سارا کے گھر میں کیا کیا ہے اور کون لوگ کس طرح سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کی جو میڈ ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ تو ابھی گئی تھی، ابھی سرمد کے ساتھ تو ابھی ادھر سے آ رہی ہیں، یہ کیا سین ہے، تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو سرمد ہے وہ سارا کو اپنے ساتھ لے گیا زارا سمجھ کے، اور وہ بھی حیران ہے، وہ اوپر ٹیرس سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی دوست سے ایک فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف فرحت ہی گندی زبان کی نہیں ہے، بلکہ جو اس کی دادی ہیں سارا کی، ان کی بھی کم اچھی زبان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی اپنی بہو کے ساتھ، اور مطلب کبھی ظاہر ہے میں نے یہی نوٹس کیا، جس گھر میں شوہر بیوی کو عزت نہ دے اس گھر میں سارے کے سارے شروع ہو جاتی ہیں بہو کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو سرمد ہے وہ پچھلے 2 ایپیسوڈز اس کا ایک ہی طرح کا موڈ ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، وہ اس کی دوست اسے کہتی جا رہی ہے میری بات سنو، وہ نہیں سنتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں آمنے سرمد اور وکی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ وکی جو ہے وہ زارا اور سارا کا بھائی ہے، یعنی کہ قاسم مرا نہیں ہوگا، یہ اس کا بھائی ہوگا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سرمد ہے وہ سارا کو لے گیا، اور زارا پریشان ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اس نے بات کو سنبھال لیا، یعنی کہ جو اس نے ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ اس کے کام آئی۔ لیکن زارا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیران ضرور ہوتی ہے جب اوپر ٹیرس سے دیکھتی ہے کہ سرمد آیا ہے، اور سرمد اپنی جیپ میں واپس جا رہا ہے، تو وہ سوچتی ہے یہ مجھ سے ملے بغیر کیسے جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ اندر جاتی ہے اپنے گھر کے ٹیرس سے، یعنی کہ اندر کی طرف جاتی ہے، تب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو سارا کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ میری یہ رائے ہے کہ قاسم ہی ان کا بھائی ہوگا، اور ممکن ہے کہ جو ان کی خالہ ہے یا پھپھو سنجیدہ، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو پالا ہو۔ بہرحال ابھی تک سنجیدہ پھپھو کو نہیں دکھایا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مجھے دے اجازت، تھینک یو۔